حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت ہے ایام منانا، دن منانا آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں، حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو حدیث اس وقت میں دے رہا ہوں یہ کتاب الصوم ہے، کتاب الصوم صحیح بخاری، اور باب ہے باب صیام یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے روزوں کا باب، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ کی تو الفاظ ہیں کان یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیداً، عاشورہ کا دن بخاری شریف یہودی لوگ بطور عید مناتے تھے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہودی لوگ اسے بطور بولیے عید مناتے تھے، اور یہ بھی سن لو کہ بطور عید کیوں مناتے تھے۔ اس سے اوپر کی حدیث اسی بخاری شریف جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں فرمایا یوم عید اس لیے مناتے تھے کہ انہوں نے فرمایا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ، فرمایا یہ نیک دن ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا یوم فتح ہے، فرعون پر فتح ہوئی تھی اور آپ بنی اسرائیل کو لے کے نجات دلا گئے تھے، پار چلے گئے تھے دریائے نیل سے، فرمایا چونکہ یوم فتح ہے حضرت موسیٰ کا، اس لیے حضرت موسیٰ نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ اور اب اگلی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ وہ یوم عید مناتے تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان سے مشابہت نہ کرو، ان سے اپنے نظام کو جدا رکھو، ان کی مخالفت کرنے کا حکم دینے والے نبی نے جب ان سے سنا کہ یہ حضرت موسیٰ کا یوم فتح ہے یعنی یوم موسیٰ ہے اور یہ یہودی بطور عید مناتے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا قال النبی فصوموہ انتم، تم بھی اسے روزہ رکھ کر منایا کرو۔ ان کا یوم عید تھا، یوم موسیٰ تھا، چونکہ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھ کے منایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مت دیکھو کہ یہودیوں کا دن ہے، فرمایا ہم یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں۔ ارے لوگوں، مصطفیٰ یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں، وہ ان کا یوم منائے تو امت محمدی سے بڑھ کر مصطفیٰ کا حقدار کون ہے؟ ہم یوم مصطفیٰ مناتے ہیں۔ یہی کلمات صحیح مسلم میں ہیں، یہی کلمات، اور یہی جو میں نے آپ کو بتایا وہ بخاری شریف میں، اور مسلم شریف میں کتاب الصیام حدیث ہے کان یوم عاشورہ، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے، یومن تعظمہ الیہود وتتخذہ عیدا، میں زور دے رہا ہوں لفظ عید پر، لفظ عید پر، کہ روزہ تو رکھتے تھے یہود، یوم عاشورہ تو سیلیبریٹ کرتے تھے، مگر الفاظ ہیں کہ اسے عید کا دن بنا کر مناتے تھے۔ آقا علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کا عید کا دن ہے ہم کیوں سیلیبریٹ کریں، نہیں، نسبت چونکہ حضرت موسیٰ سے ہے، فرمایا میری امت بھی سیلیبریٹ کرے۔ اور اس دن یہودی عورتیں زیور پہنتی، یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے، اچھے لباس پہنتی، بطور عید مناتے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی جو میں نے سمجھائی کہ یوم منانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود نسبت موسیٰ سے یوم موسیٰ کو منایا۔ پھر آگے یہ دن مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے یوم عاشورہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے لگی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں،
فرمایا یہ عاشورہ کا دن یوم موسیٰ بھی ہے، یوم نوح بھی ہے۔ فرمایا اس کو مناؤ، تو مصطفیٰ نے یوم نوح بھی منایا اور یوم موسیٰ بھی منایا۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ جاہلیت میں یہ وہ دن ہے عاشورہ کا جس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا، تو یہ یوم غلاف کعبہ بھی تھا۔ تو جب دور جاہلیت میں ہجرت مدینہ سے پہلے بھی آقا علیہ السلام اس دن کو مناتے تھے، تو حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا۔ یوم، یہ صحیح بخاری کتاب الحج، کان یومن تستر فیہ الکعبہ، وقال الامام ابن الحجر الاسقلانی کانوا یعظمہ بقسوۃ الکعبہ فی، وہ اس دن کی عزت کرتے تھے کہ یہ کعبے کے خلاف کا دن ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے یوم نوح بھی منایا، حضور نے یوم موسیٰ بھی منایا، اور حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا۔